जब तक जब तक दूसरे लोग उसको वो करें, हम पुराने वाले को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. कैन यू सी द स्लाइड, प्रीवियस लेक्चर स्लाइड्स? जी सर. अच्छा. So last time we discussed individual difference, especially personality and intelligence. And in that we discussed types of physical differences in the form of uh, darkness or uh, thinness. And the difference in intelligence and other things. तो उसमें फिर हमने कहा कि there are some inherited component which is physical, mental and temperament, while there are acquired such as social, cultural, environmental and emotional. And we discussed that personality is the sum total of psychological, social and characteristics which make a person a unique. And then we discussed the how personality determined by biological, hereditary, biochemical and environmental, psychosocial. उसमें फिर especially हमने बताया कि biological component maximum 0.52, that is 52% genetic है. And then other are chromosomal, hormonal, neurotransmitter, environmental. इसमें फिर हमने डिस्कस किया था कि ये तो थी वो बायोलॉजिकल. जो लर्निंग थ्योरी वाले कहते हैं कि बेसिकली इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग, जो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो करेंगे. कंडीशनिंग एंड मॉडलिंग की वजह से बचपन में जो सिखाया जाता है वैसे ही बंदा बनता है. और उसमें ये साइकोलॉजिकल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की ओरल, एनल एंड फेलिक डिस्कस की. एंड देन वी डिस्कस द the fourth is latency period stage and genital stage. और हमने स्पेशली बताया, ये अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक तरफ इड है जो कि डिजायर पे या जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे एक्ट करता है कि मेरी चीज हो, मुझे ही हो. और उसके मुकाबले में सुपर ईगो जो मुआशरा देता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मॉरली कैसा होना चाहिए और किस तरह अपने जज्बात को आप कंट्रोल करेंगे. अगर आप मेहमान बने हुए हैं तो ये नहीं कहेंगे ये भी दो, ये भी दो. और तो उसमें वो सुपर ईगो जो है आड़े आती है. और इन इन बिटवीन ईगो है जो डिसाइड करती है कि ना इड की मानते हैं जो नफ्स से अम्मारा है कि हर चीज मेरी हो. और इसमें जो है ना सुपर ईगो की मानते हैं जो बहुत ही ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल पे हो, बीच में का रास्ता अख्तियार करते हैं. अच्छा, ये चीजें हम फिर हमने डिस्कस की प्याजी की थ्योरी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड फॉर्मल ऑपरेशन. मेरा ख्याल है ये हमने. फिर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है सेल्फ कॉन्सेप्ट जो कॉर्ल रॉजर का था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बेसिकली सारी यकसा होते हैं और सेल्फ का कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो जो सबसे अच्छी जगह होती है, अच्छी उनकी, द चेयर एट द टॉप इज ऑलवेज वैकेंट. और उसमें हमने मॉस्लो की थ्योरी भी पढ़ी कि ये जो है बायोलॉजिकल नीड होते हैं जो जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान वाला जो इससे लिया गया था. फिर जब आपके पास बायोलॉजिकल नीड, खाना पीना भरा होता है, पेट भरा होता है, तो फिर सेफ्टी नीड होती है कि अब मुझे कोई प्रोटेक्ट करे, मेरे सामान, मेरी जायदाद. फिर बिलोंगिंग नीड होती हैं थर्ड पे, इसमें टू बी लव और टू लव. एंड देन स्टीम नीड होती हैं, फिर कॉग्निटिव नीड एंड एस्थेटिक नीड होती है. फिर हमने जो है ये एक्स्ट्रोवर्जन और ये हमने डिस्कस. अच्छा, बस मेरा ख्याल है अब लोग पूरे हो गए हैं. अब हम शुरू कर देते हैं आज. इसमें खास तौर पर अ, तो रिलेशनशिप उसमें हम पूछते हैं लेजर एक्टिविटी, मूड, टेम्परामेंट, कैरेक्टर, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट. और ये हमने फिर डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम वो करते हैं. फिर इंटेलिजेंस पे बात की. जनरली it intelligence is ability of a person which is a combination of uh,
combination of reasoning, judgment, imagination, and creation. और बदकिस्मती सारे ज़्यादातर इम्तिहानात हमारे मैट्रिक तक होते हैं वो मेमोरी ओरिएंटेड हैं, जो कि नो मोर रिक्वायर्ड कंप्यूटर अच्छा करता है, इंटेलिजेंस वाले होने चाहिए। मेरा ख्याल है लोग अब आ गए हैं, हम अपना वो वाला डिस्कस कर लेते हैं। न्यू शेयरिंग कर। तो टुडे वी विल डिस्कस द। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हम करेंगे, अब आप जरूरत नहीं है, हम रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर लेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am thankful to all of you for sparing time, and we will discuss. This is our fourth lecture in the series of the behavioral sciences training in MD and MS program. We will be discussing emotion, motivation, and drive. Please mute your mic if you are not talking. So, if you look at प्लेचक की जो व्हील टेयर थी, उसमें यही था कि there are various emotion, and we all go through these emotion. For example, we can be joyful at some time, then we can be fearful, then we can be sad, we can be anger. So nobody is immune to these emotions, so everybody can face these things. And you look at these various emotion that are expressed on the facial expression. So what are emotions? They are intense feeling, they are directed at someone or something. Or emotion are private experience, ye bhi kaya jata hai, but actually other people can also observe. We infer observable behavior associated with emotion. So people can have emotion internally, privately, but the behavior as a result of these emotion can be seen or can be observed. So this is a list of emotion. If you look at this, the primary emotion are happiness, which can be in the form of joyful or pleased or elated or cheerful and happy. On the other hand, there are sad, which is opposite to happiness, which can be sad, gloomy, and blue. And these are the various terms that are used. For example, previously melancholic was used, or miserable. These are the various form of emotion in the domain of sadness. The third domain is fear. This is also emotion which can be scared, terrified, or frightened, and shaken or trembling. These are various form of emotion in the domain of fear. Then disgust, such as, for example, hatred or distresses, and bitter, hateful, hostile. These are the various emotion. And then anger. Anger can be in the form of resentful, or it can be in the form of bitterness, or annoyed, or irritated, hostile. These are the various form. And then surprise, surprised or shocked or astonished, ये हैरान परेशान हो गए, amazed, stunned, bewildered. These are various type of emotion in the domain of surprise. There are the four component of emotion are emotion. There are four component. One is feeling, other is bodily arousal, the third is sense of purpose, and so fourth is social expression. So these are the four components. फील करते हैं, फिर बॉडी उसमें अराउजल होती है, उसके बाद में पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस, एंड सोशल एक्सप्रेशन. Now we will first discuss the one component, feeling. Feeling are subjective feeling, make us feel in particular way, angry or joyful, meaning and personal significance, vary in intensity and quality, and rooted in mental process. These are the feeling, जो कि feelings होती हैं.
The second one is bodily arousal. Once you feel something, then biological activation start with autonomic nervous system and hormonal changes along with neurotransmitter changes, and that prepare or activate adaptive coping behavior during emotion. Uh, Body prepared for action, and then alert posture and a clenched fist. The third component is purposiveness. Now, the first emotion, then emotion bodily arousal, then purpose component. That once you have feeling, then how to direct them, to where direct them, control. So it gives emotion a goal directed force, motivate to take action, cope with emotion causing circumstances. Why people benefit from emotion and social and evolutionary advantages? Because sometimes your feelings which are shown in the body arousal, then you can direct that. And the social expressive component is emotion communicative aspect. For example, how you are expressing your emotion with posture, with gesture, with vocalization. अब ये जो है and facial expression make emotional public. So therefore, you are supposed to hold your emotion and make it channelize in a socially acceptable manner. You may be angry in a meeting, but you should uh, uh, channelize that emotion in such gestures and such a communication which is palatable. That can be verbal or non-verbal communication. Uh, it helps us into the situation and how a person react to event. So these are the four component. One was feeling, other was bodily arousal, third was purposeful component, and social expressive component. So if you look at this slide, so you can see that various famous people, how are they were expressing, and this is very important for a politician and other uh, uh, head of the departments, that they should control their emotions. For example, if somebody, especially the media people, electronic and print media, question ask you question and a sensitive question, you have to be very composed, and the answer or the should be in such a way which is acceptable. Otherwise, you can be in trouble. Category of emotion, they are divided in two categories. One is primary emotion and secondary emotion. Primary emotion क्या है? Love, joy, anger, sadness, purpose, and fear. These are the primary emotion. And what are the secondary emotion? Secondary emotion are passion, optimism, irritation, disgust, shame, nervousness. Now, the variety of emotion can be in the form of positive human emotion or negative human emotion. Positive human emotion lead to feel good about oneself and will lead to an emotionally happy and satisfied result. This is the positive emotion, and you can see that are expressed with laughing and so on. The negative emotion can be in the form of, but the positive emotion can be in the form of hopefulness, confident, and peaceful aspect of security. और उसके अंदर if you look at these gratitude, जिसको हम शुक्रगुजारी कहते हैं, और यूफोरिक जिसमें खुशहाली और बहुत ज्यादा इंजॉयबल, एंड देन यूफोरिक के साथ साथ जो है हैप्पीनेस और एम्पथी. एम्पथी की उर्दू जो है मैं ढूंढ रहा था कि क्या हो सकती है, इसमें मैंने ढूंढा कि दिलसोजी, गमख्वारी, गमगुसारी, हमदमी. क्यों हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी इज सिंपैथी and empathy is different from sympathy. Here you keep yourself at the place of a person
where what he is feeling you should feel. It is very difficult for that, but for empathy it is essential that you should keep your integrity intact. इसकी मैं मिसाल यूं दूंगा कि मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के एक अलगोज धुन बनाने वाले खमीसो खान को वहाँ तुर्की में बुलाया गया, तो लाइव प्रोग्राम था। तो जैसे ही लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाता था उसके फौरन बाद वो ऑफ हो जाता। 3-4 बार ऐसा हुआ, पता चला कि जो कैमरामैन थे उसके साथ अपनी इंटेग्रिटी को बरकरार नहीं सक रहे थे, और वो जब आ, उस पे धुन पे उसका नाचने लगते थे तो कैमरे उधर उधर घूमने लगते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने ये मान लिया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट के खमीस खान की धुन हो और हम नाचे नहीं। तो फिर वो ऑटोमेटिक कैमरे रखे गए कि वो जो है अपना काम जारी रखें। फॉर एम्पथी डॉक्टरों के लिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि मरीज फौत हो गया तो उसका रोए जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, अपना काम छोड़ दिया। अपना काम बरकरार रखते हुए आपने दिलसोजी, गमगुसारी, हमदमी रखनी है, yet maintaining your integrity. You should keep at the shoes of the person, but you are not supposed to move and leave your job. Negative emotion, uh, your energy and undermine your effectiveness. In the negative emotion state, you find the lack of desire to do anything. Negative emotion में आपका जो है desire ही खत्म हो जाता है कि कुछ काम करे। And these are the expression, और खास तौर पर if somebody is driving or on a driving seat, उसको negative emotion से दूर रखना होना चाहिए, otherwise that can be troublesome for him and others. The negative emotion are exhausted, panic, and obnoxious, unpleasant. They can lead to frustration, sadness, shame, fear, grief, and guilt, and doubt. And this can be the initial stage of depressive disorder or anxiety disorder, which is very common in our culture. Now, coming to the EQ, that's emotional quotient, as compared to IQ, which is a higher concentration, intense focus, better comprehension, and analytical skill, and excellent memory. IQ is that domain, while EQ is self-awareness, self-regulation, empathy, and social skill. In EQ, you regulate, you understand your emotion, others' emotion, and how to regulate them uh, for success. So success is important that for successful person, he should have good IQ along with good EQ. Somebody is lacking EQ, then he may not be a successful person because वो उस फील्ड में अपने कुली के साथ या अपनी टीम में फिट नहीं होता। और मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर आप एक टीम में मैच खेल रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन सामने वाला जो आपका साथ पार्टनर है वो अगर आपको उस हिसाब से नहीं चल रहा है, आप उसके साथ इमोशनल क्वोशंट पे उसकी हमआहंगी नहीं है, तो वो आपको आउट करा दे। The emotional intelligence domain and emotional intelligence leadership competency. These are self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management. In order to have a successful person, first of all, you should be aware of yourself, then manage yourself, then social awareness. हमारे यहाँ होता ये कि एतराज करते हैं कि फलां चीज ठीक नहीं है। अगर हर शख्स अपने आप को ठीक करे तो फिर मसला ही नहीं होगा। मैं खुद को ठीक है, डॉक्टर खुद को ठीक करें, टीचर खुद को ठीक करें और ड्राइवर खुद को ठीक करें, तो फिर इसमें ये होगा कि सेल्फ पहले अपने खामी पे पता हो, फिर अपने आप को मैनेज करें, फिर जो है आप दूसरों की बात करें। जब तक आपने खुद को ठीक नहीं किया हो तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो किसी भी मुआशरे को पनपने के लिए ज़रूरी है कि खुद को, इंसान को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो कि मुझ में खामियां क्या हैं और अच्छाइयाँ क्या हैं, और खामियों पे काबू पाएं और अच्छाइयों को उजागर करें।
دین مینیج کریں اپنے آپ کو ایموشنل بیلنس، اڈیپٹیبلٹی اور پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ. دین سوشل اویئرنیس. اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا ہم وقفہ لے لیتے ہیں، 1 منٹ کا وقفہ لے لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اچھا، تو اب اس کے جو ہے دیز آر دی ویریس تھیوریز. اچھا، ایموشن آر بیسڈ آن ویریس تھیوریز. جو کامن سینس سب سے پہلے ہے کہ اسٹیمولائی آتی ہے، پھر اس کے بعد میں فیئر اینڈ سبجیکٹو ایکسپیرئنس لیڈنگ ٹو باڈی رسپانس اراؤزل. فار ایگزامپل مائی ہارٹ از پونڈنگ بیکاز آئی فیل افریڈ، کہ میں خوف میں ہوں تو دل میرا تیزی سے دھڑک رہا ہے. اس پہ جو کام کیا ہے جیمز لینگ نے پہلے کام کیا. انہوں نے یہ کہا کہ باڈی رسپانس اراؤزل پہلے آتی ہے اور پھر جو ہے سبجیکٹو فیلنگ ہوتی. مثلا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ کپ کپ آتے ہیں تو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. I feel afraid because my heart is pounding. یا I feel afraid because I am trembling. یہ جیمز لینگ اس کی تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ باڈی میں فزیولوجیکل تبدیلی آتی ہے، اس کی روشنی میں ہم سائیکولوجیکل اور کوگنیٹو لیول پہ خوف محسوس کرتے ہیں. جبکہ کینن بارڈ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. کہ یہاں آپ نے اسٹیمولائی دیکھا کہ کتا آپ کی طرف دوڑ رہا ہے، تو ایک طرف تو آپ کی باڈی میں چینجز آئیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سبجیکٹو ایکسپیرئنس فیئر آ گیا. تو اس میں دا ڈاگ میک می فیل افریڈ اینڈ مائی ہارٹ پاؤنڈس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینن بارڈ تھیوری جو ہے وہ کہتی ہے سیملٹینیسلی چیزیں ہوتی. جبکہ یہ اسکیچر کی تھیوری کہتی ہے وہ دیٹ از اپوزٹ ٹو جیم لینگ. اس میں کہتا ہے کہ باڈی میں رسپانس پہلے آتا ہے، انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے، پھر سبجیکٹو ایکسپیرئنس فیئر ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس کی رپورٹ ہے کہ مائی ہارٹ از سنکنگ بیکاز آئی ایم افریڈ بیکاز آئی انٹرپریٹ دی سچویشن از ڈینجرس. مجھے ڈینجرس سچویشن لگا. پہلے کہتے ہیں یہ باڈی کی رسپانس پہلے ہوتی ہے، جبکہ وہ جو کامن سینس کہتا ہے کہ نہیں، پہلے خوف ہوتا ہے تو پھر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی. یہ ہم نے ڈسکس کی کہ کینن بارڈ تھیوری کہتی ہے کہ وی ریئیکٹ ٹو اسٹیمولائی اینڈ ایکسپیرئنس دی ایسوسیٹڈ ایموشن ایٹ دی سیم ٹائم. جبکہ جیمز تھیوری جو وہ کہتی تھی کہ نہیں، پہلے ہارٹ جسم میں تبدیلی آتی ہے and we feel emotion and experience physiological reaction as sweating, trembling and muscle tension simultaneously. یہ کینن بارڈ کی تھی. For example, I see a snake, I am afraid, I begin to tremble. جو جیم لینگ کی تھیوری ہم نے ڈسکس کی کہ that focus on that emotion occur as a result of physiological reaction. اور اس پہ کئی تجربے بھی ہوئے کہ آپ کسی کو ایٹروپین دے دیں، ایٹروپین کی وجہ سے ہارٹ ریٹ تیز ہوگا، اور ہارٹ ریٹ تیز ہوگا تو جس کی وجہ سے آپ خوف، گھبراہٹ، فلشنگ محسوس کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ویسے تو اسٹیئرنگ سے پہیہ مڑتا ہے، لیکن آپ پہیے کو موڑیں تو اسٹیئرنگ بھی مڑ سکتا ہے. یہ اسی کی بتائیے کہ پرسپشن آف ایموشنل اراؤزل اسٹیمولائی اسپیسیفک فزیولوجیکل چینج اینڈ دین انٹرپریٹیشن آف اسپیسیفک فزیولوجیکل چینجز ان ایموشن. So visual screen tool, this is a tool which is used for depression. فیس دکھاتے ہیں خاص طور پر ہمارے ملکوں میں. یہ تو فرانس میں تھا لیکن ہمارے ملک میں بڑا یوزفل ہے، کیونکہ بوڑھے لوگ جو ہمارے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں ہے. وہ
لہٰذا وہ ریٹنگ اسکل سیف ریٹنگ اسکل نہیں کر سکتے. اور یہ بچوں میں دکھاتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل. تو جو لیفٹ سائڈ پہ ہے 0 دیٹ از کھلا ہوا منہ ہے, اور اس کے بعد تھوڑا کم کھلا ہوا ہے. 2 پہ ذرا نیوٹرل ہو جاتا ہے. 3 کے بعد لٹکا ہوا منہ ہے. 4 اور 5 کے بعد بالکل لٹکا ہوا ہے اور رو رہا ہے وہ. تو جو بچے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ ہاؤ ڈو سی یور فیس اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل. if he's اس نے مارک کیا 5 کو, that means he's depressed to the extent that he's having tendency of weeping. Now اب ہم نے بات کرتے ہیں موٹیویشن پہ. یہاں تک ایموشن کی بات کی. اچھا ایموشن کی دوسری یہ کہ اس کی ڈیزیز کیا ہے. اس میں وہ ہے نہیں وہ سائنس میں, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں انگزائٹی, ڈپریشن, obsession یہ سب کمپوننٹ ڈیزیزز ہیں. Now what is motivation? Motivation deal with the explanation of why people do things they do. For example, آج کا لیکچر ہم کیوں کر رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں, میں کیوں پڑھا رہا ہوں. So motivation is a desire, drive or instinct or need that's speed up behavior towards some goal. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈیزائر ہو اور اس کی انسٹنکٹ ہو اور ضرورت ہو, پھر یہ بیہیویئر کو اسپیڈ کر دیتا ہے. اور اس میں یہ اگر ڈیفینیشن دیکھیں کہ دس اے پروسیس دیٹ اکاؤنٹ فار انڈیویجول انٹینسٹی, ڈائریکشن اینڈ پرسسٹنٹ آف ایفرٹ ٹورڈس اٹیننگ اے گول. کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے یا آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے جس شدت کے ساتھ, جس رخ کے ساتھ ڈائریکشن اور جس ثابت قدمی کے ساتھ جو ایفرٹ کی جاتی ہے وہ ہے موٹیویشن. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ شدت لانی ہے, اور پھر ڈائریکشن دینا ہے, اور اس کے اندر پھر پرسسٹنسی, اس پہ تسلسل چاہیے. یقین محکم عمل پہم, یہ عمل پہم والی بات پرسسٹنسی. تو پرائمری موٹیوز کون سی ہیں؟ concern with all biological or physiological need of the body. They are also known as unlearned motive. مثلا ہمیں یہ نہیں پتا کہ کھانا ہم کیسے بھوک لگتی ہے, کیسے جاتے ہیں. تو اس پہ میں ایک قصہ سناتا ہوں کہ جب سائنٹسٹ کو پتا نہیں تھا کہ دماغ کے کس حصے میں سٹائٹی سینٹر ہے. سٹائٹی سینٹر وینٹرو میڈل نیوکلس میں ہوتا ہے, جو ہمارے کھانے پینے کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس طرح ایک فریج کے اندر تھرموسٹیٹ ہوتا ہے, اسی طرح سے یہ بھی ایک وہ بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے ہی آپ کھانا کھا لیا ڈکار آنے شروع ہو جائیں گے, پھر مزید اچھا نہیں لگے گا. تو اس کے اندر کون سی پرائمری موٹو؟ ہنگر ہے, تھرسٹ ہے, نیڈ فار سلیپ ہے, ایئر ہے, ایکسکریشن ہے. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو دی ہوئے ہیں, مثال کے طور پر ہوا اگر پیسوں پہ ہوتی, یا جس طرح سے یورپ میں جو ہے ٹوائلٹ پیسوں سے ہوتی ہے, تو ایکسکریشن, اگر ایکسکریشن پہ پابندی ہوتی کہ آپ یورین اور ڈیفیکیشن نہ کریں, تو آئی تھنک سب سے بڑی انجوائبل ایکٹیویٹی یہ ہوتی. دیز آر دی پرائمری موٹیو جو ہمیں کھانا پینا, سونا, سانس لینا اور ایکسکریشن یعنی پیشاب پخانے کا کرنا, یہ سب جو ہے they do not need any sort of learning. یہ خود بخود ہوتی ہیں. ہم سوتے بھی خود ہیں, اس کے لیے ٹریننگ نہیں کرتے ہیں. پانی پینا اور ہوا خود سانس لیتے ہیں, ہم نہیں قدرتی طور پر ہمیں بات. The secondary or learned or psychological motives beside biological need, the expression of psychological need is also of great significance through society and culture in which we live. تو وہ جو ہمیں کلچر دیتا ہے, جو سوسائٹی دیتی ہے, جو روایات ہیں, and non-satisfaction of these motives may lead to problem. And main psychological needs are achievement, مطلب ہم جو گریڈ لیتے ہیں یا مقام لیتے ہیں یا ووٹنگ کرا لیتے ہیں, تو یہ اچیومنٹ والی بات ہے. اینڈ دین کیوریوسٹی کہ ہمیں کھوج لگانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا رزلٹ ہے. اینڈ نیڈ فار اپریزل, کہ دوسرے اس کو کتنا پسند کرتے ہیں. اینڈ نیڈ فار
ایفیلیشن کسی سے منسلک ہو، تو یہی جو عہدے لیتے ہیں کہ فلاں کا ممبر بنا یا اس کا ممبر بنا، so that is a need for power and work as motive. So work is worship, work is therapy. Teacher are type of parents. اگر ہم نے لوگوں کو یہ موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنا کام صحیح کریں اور اس اندازے کریں کہ اس کو انجوائے کریں، اور اگر اس میں داد مل جائے تو بھی بہت اچھا ہے، نہ ملے تو بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ میں اس کا جو داد ملے گا آخرت ملے گا. تو لہٰذا سیکنڈری موٹیوز آر بیسیکلی اس کی بایولوجیکل بیس نہیں ہے کہ وہ اچیومنٹ کیوں چاہتا ہے، کریوسٹی کیوں چاہتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں نئی چیز کا پتہ ہو، اور اس پہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کریوسٹی تو بہت ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. مثلا آپ کہیں سڑک کے کنارے تھوک پھینکیں اور اس کو دیکھنا شروع کریں، 8-10 لوگ آ جائیں گے، کوئی کہے گا یہ اسرائیلی سازش ہے تو کوئی کہے گا یہ انڈیا کی سازش ہے. تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اور نگیٹو آسپیکٹ دیکھتے ہیں. The needs, drives and incentive. Needs are created whenever there is physiological or psychological imbalance. Drives or motive are set up to alleviate needs. Physiological and psychological drives are action oriented and provide an energizing thirst towards reaching an incentive. تو ڈرائیو جو ہے وہ نیڈ کو جو فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل ہے اس کی طرف جو ایکشن ہے وہ ڈرائیو ہے. Incentives, the things that will alleviate the need and reduce the drive in the motivation cycle. Attaining an incentive will restore the balance and reduce corresponding drive. یہ اگر آپ کو کوئی چیز کی انسینٹیو ملے، مثال کے طور پر آپ انکریمنٹ ملے یا آپ کو کوئی اس کا داد ملے یا اور نہ صحیح طبقی ملے، تالیاں ملیں، تو دیز آر دی انسینٹیو جو کہ آپ کو کام جاری رکھنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر آپ اس میں سے انسینٹیو ہٹا دیں گے، ڈرائیو کم ہوگی. مثلا ایک اسپیکر ہے یا ایک شاعر ہے، اس کو آپ واہ واہ نہیں کریں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے، کچھ عرصے بعد اس کی جو ڈرائیو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی جستجو ختم ہو. اس پہ موسلو نے بڑا اچھا ماڈل دیا تھا جس کے حساب سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فزیولوجیکل نیڈ ہے، یہ تو ہر انسان کی اور ہر جانور کی بلکہ ہر جاندار شخص کی بنیادی ضروریات ہیں. مطلب صاف ہوا، کھانا پینا، سونا، اور homeostasis, excretion and sexual activity. These are the basic needs. یہ اگر پوری ہوتی ہیں تو پھر سیفٹی نیڈ پہ جاتے ہیں، اور ہم ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو ہم کریٹیو کام کر نہیں سکتے. اسی لیے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت زیادہ ریسرچ اور بڑی انوویشن اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم فزیولوجیکل نیڈ میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں سیفٹی نیڈ کے ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر سیکورٹی ٹھیک نہیں ہے. جب آپ سیفٹی نیڈ پوری ہوں گی تو آپ اچھا سوچیں گے. دین تھرڈ نیڈ از لو آن بلونگنگ. کوئی مجھے چاہے یا کوئی میں کسی کو چاہوں، چاہے وہ دوستی کی شکل میں ہو، فیملی کی شکل میں ہو، اور سیکشل انٹیمیسی. اس کے بعد میں اسٹیم نیڈ آتی ہے، سیلف اسٹیم، کانفیڈینس، اچیومنٹ، ریسپیکٹ آف ادرس، ریسپیکٹ کہ میری عزت ہو. پہلے بایولوجیکل سیفٹی، پھر بلونگنگ، پھر اب جو ہے اسٹیم نیڈ ہوتی ہیں کہ میری عزت وقار ہو، اور اس کے اوپر جو ہے سب سے آخر میں جو ہے سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن موسلو کا ایک کانسیپٹ تھا، اینڈ ہی واز اے سائیکالوجسٹ جو پازیٹیو ہیومن کوالٹی کی طرف دیکھتا تھا کہ a person motivation to reach his or her full potential as shown in this model جس میں جو ہے وہ morality، اب وہ یہ کہے گا کہ میں دینے کی پوزیشن میں ہوں. اور بدقسمتی سے ہمارے پولیٹیشین کے اندر یہ کم ہے کہ وہ اب اس کے پاس پیسہ ہے، اگر اس سے میڈیکل کالج، یونیورسٹیاں، انجینئرنگ کالج یہ کھولتے تو پیسے بھی کماتے، اور ساتھ میں ان کی عزت وقار بھی اضافہ ہوتا، اور اگر صحیح نمونے سے چلتے تو آخرت بھی کماتے.
تو اس میں morality, creativity, spontaneity, problem solving and lack of prejudice and acceptance of facts. These are the self actualization. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں 3 مرحلے اور سے گزرنا پڑے گا. جب ہمیں روٹی کپڑا اور مکان سے ہٹ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہوگی، جس میں ہماری اپنی ذاتی، اپنے خاندان اور جائیداد کا تحفظ ہوگا. اس کے بعد میں اور سیلف، پھر بلونگنگ نیڈ جس میں فیملی، یار دوست سب ہوں، پھر اسٹیم نیڈ، اس کے بعد میں سیلف ایکچولائزیشن آتی ہے. تو جو لوگ اس پوزیشن پہ آتے ہیں، جیسے بل گیٹ ہے، ناؤ ہی از ان پوزیشن ٹو گیو رادر دین ٹو گین. تو اگر اس لیول پہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں یا ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ خاص لمٹ پہنچ کے، پھر وہ کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ ان کے کارخانے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں، اور وہ انڈائریکٹ وے میں وہ اچھا کام کرے. ناؤ ریلیشن شپ آف کانٹینٹ تھیوریز آف موٹیویشن. یہ میں نے کئی تھیوریز کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ماسلو کا ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ سیلف ایکچولائزیشن فیزیولوجیکل نیڈس شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے: گروتھ نیڈ، ریلیشن شپ نیڈ اینڈ ایگزسٹنٹ نیڈ. یعنی ہمیں نشو و نما بھی چاہیے اور ریلیٹڈنس بھی ہونا چاہیے اور وجود بھی کہ دنیا میں رہیں. جو اس کے بعد میں جو تھیوری ہے وہ موٹیویٹرز اینڈ ہائیجین فیکٹرز ہیں. اور جو نیڈ موٹیویشن ریوارڈ، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہائر آرڈر موٹیویشن یہ انٹرنسک ریوارڈ ہے، اور جو لوور آرڈر ہے وہ ہے ایکسٹینسک، کہ مجھے کوئی پیسے دے، یا اور اوپر والے میں جو ایکچولائزیشن ہے کہ نہیں میرا وقار ہو، مجھے جو ہے مورلی مجھے کا اچھا سمجھا جائے، میری عزت ہو. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایکسٹینسک نیڈ جو ہے، بونس دیتے ہیں ہم یا انکریمنٹ دیتے ہیں میرٹ میں یا ایوارڈ دیتے ہیں، دیز آر دی ایکسٹرنل ریوارڈ. آپ کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں، صدارتی ایوارڈ، وہ ٹکڑا ہے، یا اگر کسی کو آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ دیٹ کین آلسو بی اے گڈ ایکسٹینسک موٹیویشن. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ انٹرنسک ریوارڈ ہو، جس میں سینس آف اچیومنٹ، چیلنج اینڈ گروتھ، اور مورلی اور اس حساب سے ہو. گیونگ پوزیشن، یہ جو پلاٹ دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی عزت وقار ہو. اب اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اس میں کتنے لیگ ہیں، یہ ہماری پرسپشن ہے کہ ہم انٹرنسک اور ایکسٹینسک کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ہاتھی ہے تو اس کی کتنی لیگس ہیں، تو آپ کو مختلف انداز میں، یہ آپ کی دلچسپی منحصر ہے کہ وہ آپ کیا لگ رہا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ٹیچر کا جو ہے وہ کمپوننٹ بتایا گیا ہے، انفلوئنس آف اسٹوڈنٹ اچیومنٹ. اگر ہم اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو دیکھیں تو اس میں 50% جو ہے 50% کمپوننٹ از فرام اسٹوڈنٹس، اور جو باقی 50 ہے دیٹ اپون کہ اس کے دوست یار کیسے کرتے ہیں، اسکول کیسا ہے، گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے، ٹیچر کیسے ہیں. تو ٹیچر پلے 30% influence on the student achievement, while student can have 50%. So therefore ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکول پہ تو زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے. اور جیسے اچھا اس کی مثال دوسری میں یہ دوں گا کہ ہمارے یہاں گھر جو بناتے ہیں سب سے زیادہ خرچہ ڈرائنگ روم پہ ہوتا ہے، جس کا استعمال سال میں 12 دفعہ بھی نہیں ہے، مہینے میں ایک تقریب بھی نہیں ہوتی. اور سب سے جو کم خرچہ کرتے ہیں ہم لوگ وہ باتھ روم اور کچن پہ کرتے ہیں، وچ آر دی مین سورس آف انفیکشن. اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے، جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اچھا اچیو کریں، تو اسٹوڈنٹ کی اپنی موٹیویشن، وہ انٹرنسک ایکسٹینسک، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر، ہوم، اسکول اینڈ پیئر پریشر، ان کے 5 سے 10%. پازیٹیو کمپٹیشن اگر آپ کریں بچوں میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ دے ول آلویز بی
क्या कहते हैं, मोटिवेटेड एंड ट्राई हार्ड एंड वर्क एक्सेल। देयरफॉर इनके अंदर कंपटीशन हो, लेकिन फ्रेंडली कंपटीशन हो। ये ना हो कि दूसरे को नीचा करके दिखाएं कि उसके नंबर कम आए, बल्कि ये होना चाहिए कि इसके नंबर अच्छे आए हैं तो मैं रश करूं, हसद न करूं। So this will lead to opportunity for student to knowledge, किस तरह अपने नॉलेज को और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड देयर आर सम अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स अगर देंगे, everyone like getting rewards and offering your student the chance to learn them, and excellent source of motivation. This is an excellent source of motivation which can be in the form of या तो सर्टिफिकेट दिया जाए, या उसका नाम पुकारा जाए, या दाद दी जाए, या सब इस तरह से जो है इसको हम मोटिवेट कर सकते हैं। एंड द अदर वे हाउ टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट, उसके लिए जरूरी है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। मैं इसकी मिसाल दूंगा कि एक बार एक ग्रीन स्कूल में मुझे रिक्वेस्ट की गई कि हमारे यहाँ 5-6 बच्चे इतने खतरनाक हैं, छुरे चाकू लड़ाइयाँ करते हैं, आप इनको आकर या आपके पास भेजते हैं इलाज के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगा और मैं टीचर से बात करूंगा। तो मैं जब और टीचर से बात की तो पता चला कि वो तो बहुत ही अग्रेसिव लड़के हैं और नाम भी नहीं सुनना चाहते, और उनको बिठाया हुआ था मेरे लिए, और वो इस कदर बेचैन थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने कभी इसकी तारीफ की है? अब इनको जो है ऐसा करो, एक को आप सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाओ कि सिक्योरिटी का दे, दूसरा आप उसको लीडर बना दो, ताकि उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको तवज्जो मिलेगी। जब अच्छी चीज में तवज्जो मिलेगी तो बुराई में क्यों नाम कमाने की कोशिश करेगा। तो इससे से मैंने जो डायरेक्टर डीजी रेंजर थे बिलाल अकबर साहब जो थे, उनसे भी ये बात की थी कि अगर हम लियारी के एरिया में वहाँ फुटबॉल और साइकिलिंग और बॉक्सिंग, सिंगिंग इसके मुकाबले कराएं तो क्या होगा कि लोग वहां जाएंगे और फजूल एक्टिविटी, नशों में और लड़ाइयों में नहीं पड़ेंगे। जैसे आजकल एक बच्चे ने जो लियारी से है, पूरी दुनिया में उसका 8वां नंबर है। मुझे वहाँ बेलर कॉलेज अमेरिका में पता चला कि उस वो गाना गाया है उसने, शायद बदलते मौसम के नाम से। वो इतनी पूरी यूट्यूब में पूरी दुनिया में 8वें नंबर पे है। तो अभी मैं लियारी में वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया तो मैंने कहा सबको कि आप लोग फुटबॉल का बनाएं ग्रुप, और एक बनाएं साइकिलिंग का, एक जो है सिंगिंग का और बॉक्सिंग का, इस तरह से ग्रुप बनाएं और कोशिश करें कि इसको फरोग दें। जब आप लोग इनमें मुकाबला करेंगे, अच्छाई में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, कोई ओहदे मिलेंगे, तो फिर वो नशे में भी नहीं पड़ेंगे और ये फजूल हरकतें भी नहीं करेंगे डाके वाली। और उसको उसके लिए जरूरी है कि द स्टूडेंट शुड वर्क टुगेदर, दे शुड इंटरेक्ट, और इंटरेक्शन से क्लासरूम में भी हो। वो एक तरफा ट्रैवल जो हमारा इम्तिहान वाला है, जो हमारे टीचर का है, वो ठीक नहीं है। अब टीचिंग सिस्टम चेंज हो गया। पहले होता था कि क्या पढ़ाया गया, अब कहते हैं ये इतना जरूरी नहीं है क्या सीखा गया। अब जो मैं आज जो क्लास ले रहा हूँ, मैंने कितना पढ़ाया वो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है क्या क्या सीखा गया। और उसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे को सहारा बने, गोल हो कि हमने एक दूसरे को सिखाना है। और इसमें एक चीज और मसला है कि हमारे यहाँ चाहते हैं कि दूसरे को पता न चले और मैं आगे नहीं। हालांकि इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो उसके लिए अगर वो ग्रुप बनाए जाए, बैलेंस ग्रुप हो, फेयर हो, और उसमें हर एक को मौका दिया जाए, तो उससे बड़ी अच्छी अचीवमेंट। फिर गिव प्रेज व्हेन अर्नड। तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ डंडे के जोर पे और लड़ाइयों और झगड़ों धौंस दब के बजाय अगर ये स्टडी की गई कि बच्चों की जब बटन खुले होंगे, और आप कहें बटन क्यों खुले हैं, तो और खोले, और जब न खुले हों आप कहें कि माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बटन भी बंद है, साफ सुथरा है, तो उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे बड़ी अच्छी नताइज निकलते हैं। और इसकी मैं मिसाल यही देता हूँ कि अल्लाह ताला जो है बेनियाज है, लेकिन फिर भी वो चाहता है हर रकात में कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के सब तारीफ है अल्लाह की। तो हमारे यहाँ बच्चे स्टूडेंट्स को और अपने कोलीग्स को या महकमे में जो लोग हैं उसकी कदर के साथ, इज्जत के साथ उसकी
تعریف کی جائے، اور چونکہ ہم مرنے کے بعد تعریف ہوتی کہ بڑا اچھا تھا، بڑا یہ تھا، اس سے بہتر ہے کہ اس کی زندگی میں تعریف کی جائے تاکہ اور اچھا کام کرے۔ اور دوسری بات کہ آپ ایکسائٹیڈ ہوں، ون آف دی بیسٹ وے ٹو گیٹ آر اسٹوڈنٹ موٹیویٹڈ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ میں جستجو ہو، وہ شیئر کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر جو ایسا وہ کریں کہ the excitement and learning should be through fun rather than fear۔ دوسرا یہ ہے کہ موٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کہ اسٹوڈنٹ should be known to the teacher کہ کون ہے، کیا نام ہے۔ بہتر ہے کہ چھوٹی چھوٹی کلاس میں، ہمارے یہاں جو میڈیکل کالج میں 200-300 کی کلاس ہوتی ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس میں نام بھی نہیں یاد کر سکتے اور نہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں اسمال گروپس جو ڈیمونسٹریشن کی طرز پہ ہوتی ہے وہ ہونے چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بیرونی جو موٹیویشن ہے کہ اس کو آپ نے تبکی دی، سرٹیفکیٹ دیا، ایوارڈ دیا، نمبر اچھا ہے، یہ تو ہو گئے ایکسٹینسک موٹیویشن، لیکن ہاؤ وی کین ہیلپ اسٹوڈنٹ فائنڈ انٹرنسک موٹیویشن، جس میں اندر کی سیٹسفیکشن ہو، جنریٹ دیئر اون موٹیویشن، خود کو جو ہے کس طریقے سے مٹیریل کو انٹرسٹنگ بنائیں اور کالج جو ہے وہ دلچسپی کا باعث ہو اور پڑھنا جو ہے فن کے طور پر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچ اور لرن وتھ فن رادر دین فیئر۔ یہ ایک اہم اصول ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ ناٹ کنسیڈر اسٹڈی ایز اے برڈن بٹ رادر اے بلیسنگ، اس کو عذاب نہ سمجھے بلکہ رحمت سمجھے۔ سملرلی دی ٹیچر should also consider their work as a worship and work as a therapy۔ اصول رزق کے لال عبادت بھی ہے، علاج بھی ہے، اور وہ کہے کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں یا جو میں پڑھا رہا ہوں، اس کا جو اجر ہے یا اس کا جو صدقہ جاریہ ہے وہ ملتا رہے گا، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بعد میں جو علم پھیلائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ انٹرنسک موٹیویشن بڑی ضروری ہے، ٹیچرس کی بھی، اسٹوڈنٹس کی بھی، اور کام کرنے والے لوگوں کی بھی۔ اگر آپ اپنا مکان بنا رہے ہیں یا روڈ بنا رہے ہیں، صرف ایکسٹینسک موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جیسے میں اپنے ہاسپٹل میں میرے جو بیٹھے ہیں انفارمیشن ڈیسک پہ، اس کی بڑی شکایتیں آتی ہیں کہ وہ صحیح منہ بات نہیں کرتے فون پہ، تو ان کو ابھی میں نے اس سنڈے کو پلان بنایا ہے کہ ان کے ساتھ بات کروں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آخرت بھی اچھی ہو، ادھر بھی مطمئن ہو، تو آپ لوگ پیار سے بات کریں ان سے، مریضوں سے، اور یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، مجھے پیسے ملیں تو میں مسجد میں جاؤں، وہ انٹرنسک موٹیویشن۔ دوسرا یہ کہ وی ہیو ٹو مینیج دی انگزائٹی آف دا اسٹوڈنٹ۔ اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس کو ہم پریزنٹیشن کے لیے بھیجتے ہیں تو باقی ساتھی اس کو بجائے فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو پریز کریں، اس کی کرٹیکلی دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، تو لہٰذا اس سے جو ہے یہ بلنگ جو ہے، جو کہ ایک مصیبت ہے، کیونکہ کسی مومن کسی بھی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پہ نہیں، ما سوائے تقویٰ کے۔ تو لہٰذا اگر وہ ہم بلنگ کو ہٹائیں گے اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اور دوسرے لوگ موٹیویٹ کریں گے لرننگ کو، اسٹرگل کو، کس نے محنت تو کی ہے نا، اور اگر آپ کسی کوئی چیز کو آپ انکار بھی کرتے ہیں، تو جس طرح انگریز آپ کی ویزا ریفیوز کرے گا تو بھی تعریف کر کے کرے گا، یا نوکری سے نکالے گا تو بھی وہ تعریف کر کے، تو لہٰذا اور پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم اگر ایک بندہ پریزنٹیشن دے رہا ہے آپ کا کولیگ، تو آپ سے کہیں کہ ہم آپ کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ہمت کی اور یہاں تک پریزنٹیشن دینے آئے، لیکن یہ سلائیڈیں اگر ایسے ہوتی ہیں تو زیادہ اچھا ہو۔ اچھا، میک گولس ہائی بٹ اٹینیبل، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ درمیانہ گول ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ہاں بینکنگ میں اور دوسرے سیکٹر میں جو ہوتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے جو کہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اف دیٹ از ناٹ اٹینیبل، میں اگر کہوں کہ میں آج پورے پاکستان کو جو ہے
पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ा सकता, लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से लें, अचीवेबल हो और उसके ऑब्जेक्टिव बनाएं। गोल बहुत बड़ा हो लेकिन उसको अचीव करने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, मैं पाकिस्तान को ठीक कर सकता हूँ। पाकिस्तान को क्या ठीक कर सकते हैं? गोल तो है लेकिन इट इज़ नॉट मेजरेबल। जो इम्तिहान में आप लोगों को जो रिसर्च में भी सिखाते हैं कि गोल और उसमें दोनों में फ़र्क ये है कि ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान के लिए आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए मुझे? क्या ये तो गोल है, ठीक करना है मैं, लेकिन इसको मैं ऑब्जेक्टिव कैसे बनाऊँ? एनीवन? अगर हम चाहें कि पाकिस्तान को अच्छा करें, डेवलप करें, तो क्या गोल होना चाहिए? उसको ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हों? एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मैं लिटरेसी रेट को हाई करूँ। लिटरेसी रेट जितना कम है उसको अटेंड करने के लिए मैं उसको हाई करूँ। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हेल्थ को या मोर्टेलिटी को कम करूं, ये इंडेक्स है उसका। अब मैं इकोनॉमी को ठीक करूं, मैं जो है अफराधी कुव्वत जो काम करने वाले लोग हैं उनको मैं ट्रेंड करूं। तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल कि आप लिटरेसी रेट को आप नाप सकते हैं। और उसके साथ मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि फीडबैक दिए जाए एंड ऑफर चांस टू इम्प्रूव, जो कि हमारे मुल्क में इंटरमीडिएट तक इम्तिहान का पेपर नहीं दिया जाता कि आपने जो किया था उसमें क्या चीज़ अच्छी थी, तो इस तरह शेपिंग नहीं होती। मेरी कभी अगर हुकूमत माने तो मैं ये कहूँगा कि हर इम्तिहान का जो रिज़ल्ट्स और उसके पेपर जो अटेम्प्ट किए थे, वो कमेंट्स के साथ उसको वापस देने चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो देखें कि ये सवाल मैंने ये किया तो ये रिज़ल्ट आया, ये ऐसा किया तो ये था, तो उसकी शेपिंग हो जाए। और इसी तरह से ये ज़रूरी है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि अपने बच्चे को ठीक करो, तो बच्चे को ठीक क्या करे वो? या इसका इस मेरे घर को ठीक करो, तो मेरे घर का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके फर्नीचर ठीक हो, इसका रंग ठीक हो, इसमें जो है वेंटिलेशन ठीक हो, इसमें पौधे ठीक हों, ये ऑब्जेक्टिव होंगे। तो गोल इज़ बिग और व्हिच इज़ यूजुअली नॉट मेजरेबल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फीडबैक दें बच्चों को कि आपका जो है ये सवाल जो आपने जवाब दिया, ये इस कदर अच्छा था, इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये हमारी बदकिस्मती से हमारे इम्तिहानों में नहीं है और ये होनी चाहिए। अच्छा, ये ट्रैक प्रोग्रेस है, इट कैन बी हार्ड फॉर स्टूडेंट टू सी जस्ट हाउ फार दे हैव कम। उसके लिए ज़रूरी है कि स्लोली प्रोग्रेशन होनी चाहिए, मोटिवेट students, allowing them to see visual just how much they are learning and improving। यानी उसको बताया गया कि पहले अगर हम देखें आपकी वोकेबुलरी 10,000 अल्फाज की थी, अगले साल आपकी 15,000 हो गई, तो ये प्रोग्रेस है, उसको दिखाना चाहिए। और दूसरी बात कि मेकिंग थिंग्स फन, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास में गेम और वो हों, लेकिन आप उसको फन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स who see college as a place where they can have fun, so they are more heavily motivated। तो जब वो उन्हीं स्टूडेंट्स को जो बिगड़े हुए थे, अच्छा मैं मुझे बता रहा था उस स्टूडेंट्स को, जब मैं वहाँ गया उनको हमने ज़िम्मेदारियाँ दी कि ये इस स्कूल का जो है वो सिक्योरिटी का अफेयर देखेगा, ये जो है सफाई के अफेयर देखेगा, ये पौधे कल्टीवेशन की ग्रीन एंड हॉर्टिकल्चर को देखेगा। जब उसको वो ओहदे दिए गए, उन्होंने उसको फन के तौर पर लिया, चैलेंज के तौर पर लिया, तो उसकी वजह से बड़ी अच्छी रिजल्ट आए। एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू आवर स्टूडेंट्स, कि वो उसको मौका मिले कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, रिकग्नाइज कर सके, एंड चांस टू प्ले देयर स्ट्रेंथ, और अपनी फीलिंग्स को और अपने खामियों पे वो काबू पाए और अच्छाइयों को उजागर करे। जी।
اچھا، یہ آخری سلائیڈ ہے کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں موٹیویشن کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایموشن اور موٹیویشن دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا نیند بھی پوری ہو، پانی بھی بدن میں پورا ہو، اور ایکسرسائز بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ڈائٹ بھی ہو۔ اب بیلنس ڈائٹ جو ہے، جس کو متوازن غذا کہہ سکتے ہیں، اس کے 5 کمپوننٹ ہیں۔ پہلا کمپوننٹ ہے کاربوہائیڈریٹ، جس کو ہم نشاستہ کہتے ہیں، جو کہ ہول گرین سے، بریڈ سے لیا جاتا ہے۔ پھر پروٹین ہے، جس کو لمیات کہتے ہیں، جس کے سورس کیا ہیں، اینیمل، اور دوسرا اس کے علاوہ بینز اینڈ سو آن۔ تیسرا جو ہے وہ ہے لپڈ، جس کو ہم روغنیات کہتے ہیں، جس میں فیٹ، آئل، پینٹ اور آلیو آئل، یہ سب شامل ہیں، جو کہ دس از دا مین۔ اچھا، اس میں یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہو ان میں سے کس چیز کی کتنی کیلوریز لائبریٹ ہوتی؟ کین یو ٹیل می کہ منرل سے اور وٹامن سے لپڈ؟ اچھا، پہلے میں بتا دوں وٹامن کیا ہے، جس کو اردو ہے حیاتین، وٹامنس A B C۔ اس میں پھر کچھ واٹر سالوبل ہیں، جیسے یہ وٹامن C جو ہے، B کمپلیکس اور واٹر سالوبل، جبکہ یہ دوسرے جو ہیں وہ، ہاں، یہ جو ہے واٹر سالوبل نہیں ہے۔ اچھا، منرلز جس کو ہم کیا کہتے ہیں، معدنیات یا مرکبات، معدنیات کہتے ہیں اس کو، اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، یہ بھی ہیں۔ اب ان میں سے یہ 5 کمپوننٹ ہیں، کس میں سے کتنی کیلوریز بنتی ہیں؟ کین یو ٹیل می کہ منرل سے، وٹامن سے، لپڈ، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، اس میں سے سب سے زیادہ کیلوریز کس سے بنتی ہے؟ اچھا، میرے خیال میں زیادہ تر سو رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ میں بتا دوں کہ the first 3 are source of calories, while the 4th and 5th are responsible to make this energy اور fuel۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ لپڈ میں ہوتا ہے، جو 1 گرام آف فیٹ اور لپڈ لائبریٹ 9 کیلوریز، اینڈ دیٹ از فالوڈ بائی پروٹین اینڈ کاربوہائیڈریٹ، جس میں سے 4.5 اور 4 کیلوریز استعمال ہوتی ہے۔ جتنا آپ فیٹ استعمال کریں گے، اتنی کیلوریز بڑھیں گی۔ with this is probably the last slide. Jazakallah khair for your attention and concentration. If you have any question, I'll be glad to answer. دیکھو سوال ہے، چیٹ باکس میں دیکھوں کیا ہے لکھا ہے۔ اچھا، تھینک یو۔ اچھا، اس کا پھر یہ تھا کہ اچھا، یہ جو ہم نے آج اتنی بات کی، تو چونکہ اب وہ پرانا والا دور تو ختم ہو گیا کہ لمبے لمبے سوال کے جواب تھے، اب شارٹ کہ واٹ آر دی پرائمری ایموشنس، تو وہ اس طرح سے سوال آئے گا کہ پرائمری ایموشن جو ہیں وہ 6 ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایک ڈسکرائب کریں، 4-5 کمپوننٹ۔ تو اسی طرح سے ایک سوال آ سکتا ہے کہ جو واٹ آر دی کمپوننٹس آف ایموشن، وہ آپ ایک اور اس میں مزید پوچھے کہ آپ اس میں سوشل ایکسپریشن کیا ہوگی اس۔ پھر اسی طرح سے جو ہے جو کیٹیگریز ہیں، MCQ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ فالونگ آر دی پرائمری ایموشن، تو پرائمری ایموشن ہمارے یہ ہیں، اس میں سے ایک اگر ڈال دیا جائے کہ یہ کچھ ڈالا جائے جو کہ ایموشن پرائمری نہ ہو، سیکنڈری ہو، سیکنڈری ایموشن یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ اچھا، ویرائٹی اس کی کیا ہے، پازیٹیو ہیومن ایموشن کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ واٹ آر دی ویریس ٹائپ آف ایموشن، انیومریٹ دی نیگیٹو ہیومن ایموشن۔ تو اس میں پھر آپ ایک کا ڈسکس کر لیں گے کہ پازیٹیو والے یہ ہیں،
شکر گزاری، خوشحالی، دلسوزی اور اس طرح ڈیزائر یہ ہو گئی. اور نگیٹو جو ہو گئی وہ آپ کی یہ ہیں کہ جیلسی اور فرسٹریشن، سیڈنس، دیز آر نیگیٹو. اس طرح سے سوال آ سکتے. اچھا یہ تو میں نے ویسے کانٹیکس میں کیا تھا کہ ای کیو کی کمپوننٹ کیا ہے. ویسے تو اٹینشن، انٹینشن اینڈ ایٹیچیوڈ یہ جو ہے اس کے مائنڈ فل کے ہیں. تو ای کیو کے کمپوننٹ ہیں کہ اویئرنیس آف دا سیلف، اویئرنیس آف دا ادرس، ریگولیٹ دیم، ایمپتھی اینڈ سوشل اسکل. پھر اس میں یہ آ سکتا ہے کہ جو جو تھیریز ہیں جیمز لینگ اور کینن بارڈ تھیوری میں کیا فرق ہے. جیمز لینگ کہتا ہے کہ باڈی رسپانس پہلے کرتا ہے پھر بعد خوف زدہ ہوتا ہے، اور جبکہ کینن بارڈ کہتا ہے کہ نہیں، سیملٹینیسلی ہوتا ہے. پھر موٹیویشن پہ ہم نے بات کی. موٹیویشن میں ہم نے بتایا کہ بیسیکلی اٹ از اے پروسیس دیٹ اکاؤنٹ فار انڈیویژل انٹینسٹی، ڈائریکشن اینڈ پرسسٹنس آف efforts towards attaining a goal. یعنی وہ تمام جستجو جس میں شدت بھی ہو، رخ بھی ہو، اور اس میں پرسسٹنسی بھی ہو، عمل فہم بھی ہو، تو ہم اس کو گول ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی کو موٹیویشن کہتے ہیں. اس میں ہم نے بتایا کہ ایک پرائمری موٹیوز ہیں جس میں کھانا پینا، سونا، ہوا اور یورینیشن، ڈیفیکیشن ہے. یہ پرائمری ہے اور اس کو لرننگ کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہی آتی ہے. دوسری ہم نے کہا کہ سیکنڈری اور سائیکولوجیکل موٹیویشن ہے جس میں ہم اچیومنٹ، کریوسٹی، نیڈ فار اپریزل، نیڈ فار ایفیلیشن، نیڈ. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، اب زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کلبوں کے ممبر بنتے ہیں، حالانکہ کلب استعمال بھی نہیں کرتے، لیکن وہ خرچہ بھی جیب سے بڑھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایفیلیشن ہو، مختلف جو ہے ڈگریاں ہوں، ممبرشپ ہو. یہ بھی ایک ہے. اور موسلو کی ہم نے جو بتائیں اس میں 5 ہیں. فیزولوجیکل سے شروع ہوتا ہے اور سیفٹی، بلانگنگ نیڈ اینڈ اسٹیم نیڈ اینڈ دین سیلف ایکچولائزیشن. تو یہ ہے. اس میں بس ہم نے یہی بتایا کہ اسٹوڈنٹس کی اپنی 50% کمپوننٹ ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹیچر اچھے ہوں. اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ سب سے کمزور طبقہ پرائمری ٹیچنگ میں گیا، تو جس کی وجہ سے آئندہ جو نسل آ رہی ہے وہ ان کے ٹیچر 30% سمجھ لو کہ وہ 0 پہ چلے جائیں. باقی ہم نے سارا بتایا کہ شوڈ بی تھرو فن، اور یہ اچیویبل ہو، اور اپرچونٹی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ بیلنس لائف سٹائل. بیلنس لائف سٹائل میں ایک کمپوننٹ ڈائٹ کا ہے، دوسرے کمپوننٹ کیا ہیں؟ ایکسرسائز ہے، سلیپ ہے، اور فلوڈ. اچھا اس میں فلوڈ کا کمپوننٹ ہمیں ڈالنا چاہیے، وہ بیسک اس میں ہے. تو لائف سٹائل کے اندر جو ہے اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ نیند بھی ضروری ہے تو ایکسرسائز بھی ضروری ہے تو غذا بھی ضروری ہے. تو اس طریقے سے یہ جو لائف سٹائل ہے وہ اس میں ہم نے نیند کو سب سے کم اہمیت دی ہے، حالانکہ بڑی اہمیت ہے. اور اس میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ سلیپ اینڈ انڈر ویلیو پریولیج ان دا کنٹمپرری لائف سٹائل، انٹرنیٹ پر پڑا ہوا ہے. اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگ میں میری تو یہ ہے کہ خواہش ہے کہ آپ میں سے ایک بندہ اگلے بار 5 منٹ میں جو میں نے آج باتیں کی ان کو 5 منٹ میں ریوائز کرے، تاکہ ایک بار میں نے پڑھایا پھر ریوائز کیا، ایک بار اور ریوائز ہوگا تو یاد ہو جائے گا. تو آپ میں سے کوئی یہ اس میں سے ذمہ داری لے اور اس کو وہ کر لے. تو who will take the responsibility کہ اس میں شیئر کر دوں گا اس کے ساتھ، اور وہ اس کو 5 منٹ میں پھر پریزنٹ کریں. Is there any volunteer؟ میں یہ سلائیڈ اس کو دوں گا جو پھر سب کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، لیکن اگلی بار جو ہے
وہ اس کو 5 منٹ میں پریزنٹ کرے. تو انم نے میرے خیال میں لکھا ہے ول یو شیئر یور سلائڈس. یس آئی ول شیئر. لیکن آپ پھر اس کی ہمت کریں, آپ پریزنٹ کریں اس کو پہلے. تو انم, سر نیکسٹ میٹنگ میں اس کی پریزنٹیشن لے لیں سر. ہاں نیکسٹ میٹنگ, ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں میں, ابھی پریزنٹیشن شیئر کر دیتا ہوں. اور آپ میں سے کون والنٹیئر کر رہا ہے کہ 5 منٹ میں اس پہ کرے گا؟ اس سے 2-3 فائدے ہوں گے. ایک تو ریویژن ہو جائے گی, دوسرا آپ لوگوں کی مائک فوبیا ختم ہوگا, تیسرا آپ کے اندر پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت اجاگر ہوگی. سر اگر نیکسٹ میٹنگ میں ہوتا ہے تو میں والنٹیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ میٹنگ میں آپ کی گڈ نیم. سر عبدالعلیم. اور میں پہلے سب سے پہلے ہی جب جوائن کروں گا تو میں نیکسٹ میٹنگ کے اندر آپ کو پھر یہ پریزنٹ کر دوں گا آپ کے لیکچر کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے, بس صحیح. اوکے, تھینک یو علیم فار ٹیکنگ دس ریسپانسبلٹی. نو پرابلم سر. ہر بار کریں گے, کوشش کریں گے کہ تاکہ آپ لوگوں کو پڑھانے کی صلاحیت آ جائے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اور کچھ لوگ, اچھا یہ بھی ہوگا میرا خیال ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ عبور حاصل کریں تو کچھ لوگ جو ہے, ہر شخص پارٹیسپینٹ ایک شارٹ آنسر